یہ مندر اگرچہ ہے تو چھوٹا سا، مگر یہاں آمدنی بہت ہے۔ پنڈت رام اوتار نے کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور قیمتی چیزیں جمع کر رکھی ہیں۔ وہ بہت عیاش آدمی ہے۔ اس نے اس مندر کو جرائم اور عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ پولیس بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ عیاشی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ انہیں گھروں پر بھی لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ مندر میں آنے والی کوئی بھی خوبصورت لڑکی ان سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ کئی مرتبہ بات پولیس اور اعلیٰ پولیس افسران تک بھی پہنچی، لیکن رام اوتار کا کبھی کچھ نہیں بگڑا۔ البتہ فریاد کرنے والوں کو ہی ڈرا دھمکا کر زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رام اوتار سے میں نے بھی بڑی ذلت اٹھائی ہے۔ چند گھنٹے پہلے تم دیکھ چکے ہو کہ وہ مجھے اس طرح اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ 3 سال پہلے جب اس نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں نے اس کی شکایت ایک بڑے آفیسر سے کر دی تھی، لیکن یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اس وقت رام اوتار بھی اس آفیسر کے بنگلے کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ وہ آفیسر مجھے اس کمرے میں لے گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پنڈت رام اوتار ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکی اسے شراب پلا رہی تھی۔ میں بھی اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرے ساتھ شروع ہی سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہمدردی جتا کر مجھے ہوس کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ کبھی بہن کہہ کر مجھے روندا گیا اور کبھی بیٹی بنا کر مجھے پامال کیا گیا، لیکن جتنی ذلت مجھے اس حرامی پنڈت کے ہاتھوں اٹھانا پڑی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ مجھے بڑے بڑے افسروں کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ ان دنوں میں بڑی مشکل سے یہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اب میں مہینے میں 1 مرتبہ یہاں آتی ہوں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے اور اسی رات شیطان کی روح ٹپک پڑتی ہے۔ دوسروں کے سامنے مجھے بیٹی کہتا ہے، لیکن یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ اس کا اندازہ میں لگا چکا ہوں۔ میں نے کہا، تم وہ بات کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ رام اوتار نے بڑی دولت جمع کر رکھی ہے، کستوری نے کہا۔ کروڑوں کا سونا ہوگا جو اس نے تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ میں بہت عرصہ سے اسے یہ دولت چھیننے کا منصوبہ بنا رہی ہوں، لیکن مجھے بھروسے کا کوئی آدمی نہیں مل رہا۔ میں جانتی ہوں جس کو بھی ساتھ ملاؤں گی وہ دولت حاصل کر لینے کے بعد مجھے ہی موت کے گھاٹ اتار دے گا اور سب کچھ لے کر فرار ہو جائے گا۔ میں نے دیال شنکر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے قرب کا خواہش مند تھا۔ کئی مرتبہ کوشش بھی کر چکا تھا، مگر میں نے ہر مرتبہ اسے دھتکار دیا تھا اور پھر میں نے اسے یہ کام لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا تو وہ پنڈت کو میری سازش سے آگاہ کر دے گا۔ اب میں اس بھینسے کے چنگل میں بھی پھنس چکی تھی۔ وہ جب چاہتا اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ مجھے ایسے کریا اور بدحیت لوگوں کو دیکھ کر ہی گن آتی ہے، مگر میں ان کا کھلونا بننے پر مجبور ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم سے جب میری ملاقات ہوئی تو نہ جانے مجھے یہ یقین سا کیوں ہو گیا کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی، اور اب میری دوسری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو پنڈت رام اوتار کی دولت میں سے آدھا حصہ تمہارا۔ تمہارے پاس دولت ہوگی تو تم آسانی سے اس ملک سے نکل سکتے ہو۔ تمہیں قدم قدم پر پولیس کا سامنا ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ہندوستان کی پولیس کو گھوس کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ حرام کی کمائی پر پل رہے ہیں۔ تمہارے پاس دولت ہوگی تو کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا، اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو میں نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کی تو خوشی ہوگی کہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی بجائے صاف گوئی سے کام لیا۔ ایسی صورت میں تمہیں نہیں روکوں گی، تم جہاں چاہو چلے جانا۔ میں تمہارے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کروں گی۔ کستوری بات کرتے ہوئے میری طرف جھکی جا رہی تھی۔ میں اس سے الگ ہٹ کر بیٹھ گیا اور بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ صبح کا اخبار میرے لیے بہت سی تشویش آمیز خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس روز ہم صبح 10 بجے تک سوتے رہے تھے۔ چائے کا انتظام تو تھا، مگر ناشتہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ کستوری نے پہلے ہمیں چائے بنا کر دی اور پھر ناشتے کا سامان خریدنے کے لیے بازار چلی گئی۔ اس دوران میں نے باتھ روم میں پڑے ہوئے اپنے گندے کیچڑ آلود کپڑے دھو کر باہر دھوپ میں گھاس پر پھیلا دیے اور بستر کی چادر کو دھوتی کی طرح لپیٹ لیا۔ 1 گھنٹے بعد کستوری ناشتے کا سامان لے آئی۔ اس کے پاس 2 اخبار بھی تھے۔ ایک تو ہنومان گڑھ ہی سے شائع ہوتا تھا اور دوسرا کوٹ پتلی کا اخبار تھا۔ کوٹ پتلی والے اخبار میں ہمارے حوالے سے سنسنی خیز بات یہ تھی کہ پہلے صفحے پر سمترا کی تصویر بھی تھی۔ یہ تصویر روپ سہائی کے ساتھ تھی اور زیادہ پرانی نہیں تھی۔ روپ سہائی ٹیرس میں گارڈن چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب یا کسی اور مشروب کا گلاس تھا۔ سمترا کرسی کے ہتھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بوجھ روپ سہائی پر تھا۔ اس نے ایک بازو روپ سہائی کی گردن میں حمال کر رکھا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ روپ سہائی کے چہرے سے ملا ہوا تھا۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی جس کا پلو نیچے فرش پر لٹکا ہوا تھا۔ میں دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں چونکہ سمترا کے ساتھ رہتا تھا، ایک طویل عرصہ سے ہمارا ساتھ تھا، اس لیے میں نے تصویر میں سمترا کو پہچان لیا۔
لیکن میرے خیال میں کسی عام آدمی کے لیے جس نے زندگی میں پہلے کبھی سمترا کو نہ دیکھا ہو، یہ تصویر دیکھ کر اسے پہچان لینا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اخبار نے ایک بار پھر میرا ماضی کھنگال ڈالا تھا۔ ماؤنٹ ایو سے کوٹ پتلی تک کی ساری تاریخ دہرا دی تھی اور سمترا کے بارے میں بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ دراصل میری ہی ساتھی تھی جو کسی طے شدہ منصوبے کے تحت 3 مہینے پہلے کوٹ پتلی آ گئی تھی اور روپ سہائے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اور جب میں کوٹ پتلی پہنچ گیا تو ہم نے روپ سہائے کو قتل کر کے بھاگنے کی کوشش کی۔ روپ سہائے تو بچ گیا لیکن میری ساتھی رتنا فرار کی کوشش میں پولیس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اخبار میں رتنا کی لاش کی بھی تصویر تھی۔ اس کے بارے میں بھی مختصر سا لکھا ہوا تھا کہ وہ مشرقی پنجاب کی رہنے والی تھی اور میری اس سے پہلے ملاقات ماؤنٹ ایو کے پریم نواز ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا جس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی تھی۔ روپ سہائے کا بھی بیان تھا۔ اس کی حویلی سے ہمارے فرار کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا تھا لیکن وہ ہمارے خلاف سرکار سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار تھا، اس لیے اس کو کچھ چھوٹ دے دی گئی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم پنجاب کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے۔ سمترا نے شاید اسی وقت اسے ایسی کوئی بات کہی ہوگی، اس لیے اس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا تھا کہ پنجاب کی طرف جانے والے راستوں پر زیادہ توجہ دی جائے۔ سمترا نے بھی یہ خبریں پڑھی اور روپ سہائے کے ساتھ اپنی تصویر دیکھ کر تو وہ بدحواسی ہو گئی۔ کستوری ناشتہ تیار کر کے لے آئی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے بازار سے اخبار خرید کر طے کر کے رکھ لیے تھے اور ابھی دیکھے نہیں تھے۔ ناشتہ میز پر سجا کر اس نے کوٹ پتلی والا اخبار اٹھا لیا۔ پہلے سرخیاں دیکھتی رہی، پھر روپ سہائے اور سمترا کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ روپ سہائے ہے، اسے تو شاید پہلے بھی میں نے کہیں دیکھا ہے، پر یہ لڑکی کون ہے؟ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے مانی خیز نگاہوں سے سمترا کی طرف دیکھا، پھر کستوری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، روپ سہائے ایک عیاش آدمی ہے، اس کی زندگی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آئی ہوں گی۔ اخبار والے روپ سہائے کی تصویر چھاپنا چاہتے ہوں گے، کوئی الگ تصویر نہیں ملی ہوگی، انہوں نے یہ چھاپ دی۔ اگر ایسی بات ہے تو لڑکیوں کے معاملے میں اس کا ذوق اچھا ہے، کستوری بولی۔ میں نے ایک بار پھر مانی خیز نگاہوں سے کستوری کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا کر رہ گئی اور پھر ہم ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے کستوری کو اس تصویر کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگر تصویر والی لڑکی اس کے لیے اجنبی تھی تو اسے اجنبی ہی رہنا چاہیے تھا۔ ویسے میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ جس نے سمترا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس تصویر سے اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ پنڈت رام اوتار نے کل رات ٹھیک ہی کہا تھا، کستوری نے ڈبل روٹی کے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ پولیس نے یہاں سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ گزشتہ رات شہر کے تمام ہوٹل، سرائیں اور گیسٹ ہاؤسز کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی بھی سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ ہر جوان، عورت اور مرد پر گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ شہر سے باہر جانے والی پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ دیال شنکر کی لاش تو ابھی نہیں ملی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی، کستوری نے جواب دیا۔ نالے کے پانی کی روانی بہت تیز ہے، ہو سکتا ہے وہ لاش پانی میں بہتی ہوئی بہت دور نکل گئی ہو اور 2-4 روز بعد جب وہ کسی جگہ دریافت ہو تو شناخت کے قابل نہ ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن رام اوتار تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ میں نے کہا، 1-2 دن تک تو میں اس کا منہ بند رکھ سکتی ہوں اور اس کے بعد یہ تمہارا کام ہوگا کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ کستوری نے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کستوری نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں اس مار داڑ کا عادی ہو چکا تھا۔ جب اپنی جان خطرے میں ہو تو دوسرے کی جان لے لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک ایسا شخص جس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا، میرے راستے میں نہیں آیا تھا، میرے لیے کسی نقصان یا خطرے کا باعث نہیں بن سکتا تھا، اسے موت کے گھاٹ اتار دینا میرے نزدیک ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ لیکن کستوری رام اوتار کو میرے ہاتھوں سے مروانا چاہتی تھی اور وہ اتنی سیدھی سادی بھی نہیں تھی کہ میں اس پر بھروسہ کر لیتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے وہ کوئی ایسا بندوبست ضرور کرے گی کہ جیسے ہی کام ہو جائے مجھے بھی کسی چکر میں پھنسا دیا جائے۔ ناشتے کے بعد ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کستوری ایسی سگڑ نہیں تھی کہ وہ آٹا گوندتی اور روٹیاں پکاتی۔ سمترا بھی ایسے کاموں سے ہمیشہ دور ہی رہی تھی۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے دوپہر کا کھانا بھی باہر سے ہی آتا۔ 1 بجے کے قریب کستوری کھانے کا سامان لینے کے لیے نکلی تو میں نے سمترا کو بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں؟ سمترا ہکلا گئی۔ یعنی اخبار میں میری تصویر شائع ہونے کے بعد بھی تم مجھے باہر جانے کا کہہ رہے ہو؟ کستوری تمہاری وہ تصویر نہیں پہچان سکی جو پچھلے 19-20 گھنٹوں سے تمہارے ساتھ ہے، کوئی اور تمہیں کیسے پہچان سکے گا؟ میں نے کہا، ویسے اگر تم چنری کا گھونگھٹ نکالے رہو گی تو کسی کو تمہارا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ احتیاطاً یہ پستول اپنے لباس میں چھپا لو، تمہیں کچھ تسلی رہے گی، جاؤ۔
دیر مت کرو، وہ دور نکل گئی ہوگی۔ سمترا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے پستول لے کر اسے اپنے لباس میں چھپا لیا اور سر پر چنری درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سمترا کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر مکان کا جائزہ لینے لگا۔ مکان کا نقشہ اگرچہ کسی حویلی کی طرح پرانی طرز کا تھا، لیکن اسے ٹھیک ٹھاک کروانے کے لیے خاصی رقم خرچ کی گئی تھی۔ اس میں جدید طرز تعمیر کی کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھی جو نمایاں طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ایک کشادہ دروازہ پچھلی طرف تھا، جس کے ساتھ ہی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ پچھلی طرف بھی بہت کھلی جگہ تھی، اس طرف بھی درختوں کی بہتات تھی اور زیادہ درخت تاڑ اور ناریل کے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ عقبی باؤنڈری عمارت سے تقریباً 15 گز دور تھی۔ اس کے پچھلی طرف میدان سا تھا اور اس میدان کے پرلی طرف گنجان آبادی نظر آ رہی تھی۔ میں کافی دیر اوپر کھڑا اطراف کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اتر کر نیچے آ گیا۔ اس حویلی سے فرار کے امکانات بھی تھے اور گھیرے جانے کے بھی۔ ایسا کوئی وقت آنے پر ہی صحیح فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سامنے والے لان میں گھاس پر پڑے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو سوکھ چکے تھے اور اندر آ کر کمروں میں گھوم پھر کر استری تلاش کرنے لگا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ استری کی تلاش میں ایک کمرے کا دروازہ کھول کر میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میری آنکھوں میں حیرت سی ابھر آئی اور میں دروازے کے قریب ہی رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کافی کشادہ بیڈ روم تھا۔ ایک طرف بہت شاندار کنگ سائز ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا، سرہانے کی طرف اس سے جڑی ہوئی سائڈ ٹیبل اور اس کے ساتھ سفید فارمیکا کی ڈریسنگ ٹیبل تھی جس میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ بیڈ کے دوسری طرف سفید فارمیکا ہی کی بڑی الماری اور اس کے ساتھ شیشے کے دروازوں والا وارڈروب تھا جس میں ہینگروں پر زنانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے اور نچلے خانے میں کئی سینڈل بھرے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ استری سٹینڈ رکھا ہوا تھا جس کے نیچے کپڑے رکھنے کے لیے دراز بھی بنے ہوئے تھے اور اوپر گودریج کی استری رکھی ہوئی تھی۔ استری اور سٹینڈ کے کشن پر ہلکی سی دھول پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کرسی پر پڑا ہوا ایک کپڑا اٹھا کر استری اور کشن صاف کیا اور استری کا پلگ سٹینڈ کے پیچھے دیوار میں لگے ہوئے ساکٹ میں لگا دیا۔ استری کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ کر میں ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دیواروں پر خوبصورت فریموں میں کسی لڑکی کی رنگین تصاویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی اور اس کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کستوری کی دوست شرمیلا تھی۔ وہ بھی اگرچہ اس کی طرح رقاصہ تھی، لیکن اس کے گھر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور وہ اس پیسے کو خرچ کرنا بھی جانتی تھی۔ وہ اگرچہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی، مگر اسے اپنے آپ کو اور گھر کو سنبھالنے کا سلیقہ آتا تھا۔ کستوری شرمیلا سے زیادہ حسین تھی۔ وہ بھی رقاصہ تھی اور کسی نائٹ کلب ہی میں پروگرام کرتی تھی، مگر اس نے یہاں کچی آبادی میں گھر لے رکھا تھا اور وہاں سامان بھی بہت گھٹیا اور برائے نام ہی تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ شروع میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکی تھی، دوسروں کی اعلی کار اور کھلونا بنی رہی۔ وہ بلیک میل ہوتی رہی تھی اور اب بھی ہو رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس کی اپنی مالی حالت ناگفتہ تھی اور وہ دوسروں کی دولت پر نظر گاڑے بیٹھی تھی۔ میں شرمیلا کی تصویر سے نظریں ہٹا کر استری سٹینڈ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے کپڑے استری کرنے لگا۔ پھر میں نے استری بند کر دی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور کے نیچے ٹھنڈے پانی کے غسل سے میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کپڑے پہن کر میں ہال کمرے میں آ گیا، لیکن وہاں رکنے کے بجائے سیدھا باورچی خانے میں آ گیا۔ مطلوبہ چیزیں تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ چائے بنا کر میں پورچ میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ رہائشی علاقہ تھا اور اس سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سنائی دے جاتی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا اور پھر اندر آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور دوبارہ ہال کمرے میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے بارے میں خبریں پڑھ کر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ میرے اور رتنا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی تھیں جنہیں میں بھول ہی چکا تھا۔ میری نظریں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف اٹھ گئیں اور اس کے ساتھ ہی میں چونک گیا۔ 3 بج رہے تھے۔ کستوری 1 بجے کھانا لینے گئی تھی۔ اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ صبح وہ ناشتے کا سامان تو 15-20 منٹ میں ہی لے آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دکانیں زیادہ دور نہیں تھی، لیکن 2 گھنٹے 3:15 بجے کے قریب کستوری آ گئی۔ اتنی دیر کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں نے پوچھا۔ اس شہر میں میرے بہت چاہنے والے ہیں، کستوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپنگ بیگ میز پر رکھ دیا۔ یہاں سے تھوڑا آگے چوک پر پہنچتے ہی ایک پرانے جانکار سے سامنا ہو گیا۔ میں کوشش کے باوجود اسے پیچھا نہیں چھڑا سکی، بس اسی چکر میں دیر ہو گئی۔ تمہیں بھوک تو بہت لگ رہی ہوگی۔ سمترا کہاں ہے؟ اس کے لیے تو پریشان ہو رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی پریشانی؟ اس نے الجھی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ تمہارے جانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد کسی دکان سے سگریٹ لینے گئی تھی، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔
میں نے جواب دیا۔ میری نظریں باہر کی طرف لگی ہوئی تھی۔ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ اسمترا واپسی پر ایک پیکٹ سگریٹ لیتی آئے گی تاکہ کستوری کے سامنے اس کے جانے کا جواز پیش کیا جا سکے۔ اوہ، تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ کستوری بولی۔ اس کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ بس غلطی ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ دکان کہیں قریب ہی ہوگی، سر پر چنری اوڑے رہے گی تو اسے کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ لیکن کستوری نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے تو تمہیں کل سے سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر اسے سگریٹ لینے کیوں بھیج دیا؟ میں باقاعدہ سگریٹ نوشی کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی جب معدے میں گیس بڑھ جاتی ہے تو ایک آدھی سگریٹ پی لیتا ہوں۔ آج صبح سے ہی کچھ ایسی ہی کیفیت ہو رہی تھی اور جب برداشت نہیں ہو سکا تو سمترا کو سگریٹ لینے کے لیے بھیج دیا۔ میرے جانے کے آدھے گھنٹے بعد گئی تھی۔ کستوری میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، گویا اسے یہاں سے گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں خطرات میں دیکھ کر تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے نہایت سنگین اور نازک ترین صورتحال میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میں ایسا نہیں سوچ سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ اگر تمہیں اس کی وفاداری کا اتنا ہی یقین ہے تو اب مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے، کستوری نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، کہیں وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو۔ پولیس والے عورتوں کو بھی روک کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پولیس کے علاوہ اس شہر کے حالات سمترا جیسی حسین اور جوان عورتوں کے لیے ویسے بھی اچھے نہیں ہیں۔ یہاں تو کھڑے کھڑے خوبصورت عورتوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، کہیں وہ بدماشوں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4:45 بج رہے تھے۔ اب واقعی مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ سمترا کو کستوری کے 5-10 منٹ بعد آ جانا چاہیے تھا، لیکن آدھا گھنٹہ زیادہ گزر گیا تھا اور پھر 4 بجے کے قریب سمترا کو باہر والے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ارے کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں قریب کی کسی دکان سے سگریٹ لینے بھیجا تھا اور تم موسم کا لطف اٹھانے کے لیے لمبی سیر پر نکل گئی تھی۔ لعنت ہو ایسے موسم پر۔ سمترا نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میز پر پھینک دیا۔ پیکٹ بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لا رہی ہوں۔ تمہارے انتظار میں ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں۔ کستوری نے میز پر پڑا ہوا شاپنگ بیگ اٹھایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔